رسوله الكريم أما بعد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ قابل احترام دوستوں، بھائیوں، بزرگوں، واجب الاحترام بہنوں، بیٹیوں، اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر جہاں کچھ چیزیں فرض کی ہیں ان میں سے ایک چیز جو سب سے اہم اور سب سے بڑا فرض ہے وہ نماز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر نماز کو فرض کیا ہے اور قرآن کریم کے اندر 700 مرتبہ اللہ تعالیٰ نے اس بات کو ارشاد فرمایا، اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو۔ اور بھی کئی جگہوں پر آیات کے ساتھ کہیں آگے کہیں پیچھے اللہ تعالیٰ نے اس بات کا ذکر کیا ہے کہ نماز کو قائم کرو۔ حقیقت یہی ہے کہ آج مسلمان تقریباً 80 سے 90% مسلمان ایسا ہے جو نماز نہیں پڑھتا۔ یہی ہم مسلمانوں کی پستی کا ذریعہ ہے اور یہی ہماری پستی کی وجہ ہے۔ جس دن مسلمان 5 وقت کی نماز کو پابندی کے ساتھ پڑھنا شروع کر دے گا اس دن اس کی ساری مشکلیں، ساری پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ اللہ کے حبیب سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی ہم سب کے سامنے ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین فرماتے ہیں کہ جب اللہ کے حبیب پر آپ کو کوئی مشکل امر پیش آتا تو آپ فوراً نماز کی طرف جاتے تھے۔ آندھی آتی تھی، چاند گرہن ہوتا تھا، سورج گرہن ہوتا تھا، کوئی بھی اس طرح کے حالات پیدا ہوتے تھے تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فوراً نماز کی طرف متوجہ ہو جاتے تھے۔ اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا یہ عالم تھا، یہ ان کی کیفیت تھی کہ آپ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بات کو اتنا سنا کہ کوئی بھی مسئلہ پیش آتا تو وہ نماز کے ذریعے سے اللہ سے حل کرا لیتے تھے۔ ایک روایت میں واقعہ آتا ہے کہ ایک صحابی رسول تھے، وہ ایک جگہ جا رہے ہیں راستے کے اندر، تو ان کے پاس جو سواری تھی وہ خچر تھا، وہ سواری ان کی راستے میں مر گئی، خچر جو ہے وہ مر گیا۔ تو صحابی نے کیا کیا، انہوں نے اللہ سے مانگا، 2 نفل پڑھ کر اس وقت میں دعا کی، تو کہتے ہیں کہ وہ خچر زندہ ہو گیا اور طویل مدت تک، عام طور پر خچر جتنے وقت تک زندہ نہیں رہتے وہ زندہ رہا۔ سارے مسائل اور بنیاد یہی ہے کہ اس وقت میں جتنی بھی انسانیت پریشان ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے دور ہے۔ جس دن انسان اللہ سے اپنے تعلق کو مضبوط کر لے گا اس دن ساری پریشانیاں، سارے دکھ، سارے غم ختم ہو جائیں گے۔ اور نماز ایک ایسی چیز ہے جو اللہ سے انسان کو قریب کرتی ہے۔ اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تحفہ کب ملا؟ جب آپ معراج پر تشریف لے گئے اور ایسی قربت ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے باقی احکامات تو سارے آسمانوں سے بتانا شروع کر دیے تھے، آپ پہلے آسمان پر گئے، دوسرے پر گئے، تیسرے پر گئے، آپ نے عجیب عجیب مناظر دیکھے، لیکن کہیں نہیں کہا گیا کہ نماز کو قائم کرو یا نماز کی فضیلت کے بارے میں۔ اس کا جو حکم ہے یہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کی رات ہوا، اور اس وقت ہوا کہ جب اللہ کے حبیب اللہ تعالیٰ کے اتنے قریب پہنچے کہ جہاں حضرت جبرائیل بھی نہیں جا سکتے تھے۔ یعنی اتنا قرب تھا کہ وہاں تک کوئی جا نہیں سکتا تھا، کوئی پہنچ نہیں سکتا تھا، وہاں اللہ نے اتنا بڑا انعام عطا فرمایا۔ اور پھر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا اخیر لمحہ ہے، وصال سے تھوڑا سا وقت باقی ہے،
تو کہتے ہیں کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا جب آخری وقت تھا، اس وقت نبی علیہ السلام کی زبان سے ایک ارشاد نکل رہا تھا، جہاں دیگر نصیحتیں تھیں وہاں ایک نصیحت یہ بھی تھی، اے میری امت نماز نہ چھوڑنا، اے میری امت نماز نہ چھوڑنا۔ آخر وقت میں جب آپ اللہ کے حضور حاضر ہونے والے تھے، اس وقت میں فرمایا نماز نہیں چھوڑنا۔ اور آج ہم نے نمازوں کا کیا حال کیا ہوا ہے، ہم پڑھتے بھی ہیں تو کیسی نماز پڑھتے ہیں، ہماری نماز میں کیفیت کیا ہوتی ہے۔ بہت سارے لوگ آ کے مسئلہ پوچھتے ہیں کہ نماز میں دل نہیں لگتا، نماز کے اندر کیفیت نہیں بنتی، نماز پڑھتے ہیں ہمیں پتہ نہیں چلتا کہ ہم اللہ کے حضور نماز پڑھ رہے ہیں یا کیا کر رہے ہیں۔ دیکھیں بات یہ ہوتی ہے کہ دنیا کے جتنے بھی کام ہیں اس کو کرنے کا کوئی نہ کوئی طریقہ کار ہوتا ہے۔ ایک پہلوان جب مقابلہ کرنے کے لیے اکھاڑے میں اترتا ہے تو وہ اکھاڑے کے اندر ورزش یا اکھاڑے کے اندر اپنی پریکٹس نہیں کرتا، بلکہ وہ یہ سب کچھ باہر کرتا ہے۔ باہر وہ غذائیں بھی کھاتا ہے، باہر وہ مٹی کی چیزیں بنا کے اس پہ مکے بھی مارتا ہے، وہ پوری مشق باہر کر لیتا ہے۔ جب وہ اکھاڑے کے اندر جاتا ہے تب جا کر وہ لڑتا ہے اور وہاں پر وہ اس چیز کو نکالتا ہے۔ ایسے ہی امتحانات، جب پرچے ہوتے ہیں، امتحان ہوتا ہے، تو امتحان کے کمرے میں بیٹھ کر تو بندہ تیاری نہیں کرتا، اس کی تیاری امتحان کے کمرے سے باہر ہوتی ہے، اس کو باہر تیاری کی جاتی ہے۔ جتنی تیاری اس کی باہر اچھی ہوگی اتنی اس کی کمرے کے اندر پرفارمنس اچھی ہوگی۔ اگر ہم اپنی نماز کو اچھا کرنا چاہتے ہیں، ہم چاہتے ہیں یہ نماز وہ نماز بن جائے جو حقیقی نماز ہے، کہ جسے اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، تو اس کے لیے باہر کی زندگی پر غور کرنا شروع کریں۔ سب سے پہلی چیز تو یہ دیکھنا شروع کریں جو چیز ہم کھا پی رہے ہیں وہ کتنی حلال اور کتنی طیب ہے۔ مسئلہ یہ نہیں ہے کہ صرف حلال و حرام کا مسئلہ نہیں ہے، بات یہ ہے کہ طیب کا بھی حکم ہے۔ جہاں حلال کی بات کی گئی ہے وہیں ساتھ طیب کی بھی بات کی گئی ہے، حلالاً طیباً، کہا کہ حلال چیز کو کھاؤ لیکن طیب بھی ہونی چاہیے۔ تو غذا کا ہماری نمازوں کی کیفیات پر بڑا اثر ہوتا ہے۔ ہم جب نماز پڑھتے ہیں، ہم اگر اس طرح کی چیزیں کھائیں گے پیئیں گے جو صفائی سے نہیں بنی ہوتی، اس کا ہماری طبیعت پر ایسا اثر ہوگا کہ اچانک سے طبیعت ہٹ جائے گی نماز سے۔ اور دوسری چیز نظر کی حفاظت ہونی چاہیے۔ نماز کے اندر دل نہ لگنے کی ایک بنیادی وجہ آنکھوں کا غلط استعمال ہے۔ نماز میں دل نہ لگنے کی ایک اور وجہ کانوں کا غلط استعمال ہے۔ نماز میں دل نہ لگنے کی ایک اور وجہ زبان کے غلط بول ہیں۔ نماز میں دل نہ لگنے کی ایک اور وجہ دماغ کا غلط سوچنا ہے۔ یہ ساری چیزیں ہیں۔ دیکھیں ظاہری طور پر تو ہم اپنے آپ کو کتنا اچھا کر لیتے ہیں، لیکن کبھی سوچا کہ ہمارے اندر بھی کتنے عیب ہیں؟ کس کے لیے ہمارے دل میں بغض پل رہا ہے، کس کے لیے ہمارے دل کے اندر نفرت پل رہی ہے، کس کے لیے ہم نے کینہ پالا ہوا ہے؟ یہ ساری چیزیں لے جا کر جب ہم نماز میں کھڑے ہوں گے تو کوئی ہماری کیفیت نہیں بنے گی اور کوئی ہمیں حقیقی نماز کا لطف حاصل نہیں ہوگا۔ صحابہ کرام کی نمازیں دیکھیں، ایسی نمازیں تھیں کہ مثال نہیں ملتی تھی۔ ایک نوجوان کا واقعہ میں نے پڑھا ایک کتاب میں، لکھا ہے کہ ایک نوجوان تھا، اس کی شادی ہوئی، تو جب اس کی شادی ہوئی تو اس نے اول وقت میں، شروع کے وقت کے اندر اس نے اپنی زوجہ کو کہا کہ ایک کام کرتے ہیں، 2 نفل تم بھی پڑھ لو میں بھی پڑھ لیتا ہوں۔ تو دونوں نے 2 رکعت نماز نفل کی نیت باندھ لی۔ جو زوجہ تھی وہ پیچھے تھی، جو وہ لڑکا تھا، نوجوان تھا، وہ آگے تھا۔ تو کہتے ہیں کہ وہ اس نے نیت باندھی، اللہ کی محبت میں ایسا غرق ہوا، حافظ قرآن تھا، اس نے پڑھنا شروع کیا، وہ ایسا پڑھتا گیا کہ صبح کی اذانیں ہو گئیں۔ پیچھے مڑ کے دیکھا تو اس کو خیال آیا کہ ایک اللہ کی بندی بھی تو بیٹھی ہوئی ہے۔ اس کو کہا ابھی تو فجر کا وقت ہو گیا ہے، میں نماز پڑھا ہوں، پھر میں آ کے بات کرتا ہوں۔ تو کہتے ہیں کہ وہ نماز کے لیے گیا، اس کے اور دوست احباب اس کو ملے، ہاں بھائی سناؤ کیسی بیوی ملی، اچھے اخلاق کی ہے یا نہیں ہے، بات کرنے لگے۔ اس نے کہا
خدا کی قسم میں نے ابھی تک اس سے ایک لفظ بھی نہیں بولا ہے. بس وہ یہی بات ہوئی، میں نماز پڑھنے کھڑا ہوا، اللہ کی محبت میں معیت میں میرا وہ حال ہوا کہ مجھے یاد ہی کوئی نہیں، مجھے پتہ ہی کوئی نہیں ہے، اب میں اشراق پڑھ کے اب جاؤں گا. تو ایسے بھی لوگ زمانے کے اندر موجود تھے اور ہوتے ہیں اس زمانے میں. تو نماز کو جب تک ہم باہر کی زندگی پر غور و فکر نہیں کریں گے، کھانے پینے پر غور و فکر نہیں کریں گے، دیکھنے پر غور و فکر نہیں کریں گے، بولنے پر غور و فکر نہیں کریں گے، سننے سمجھنے پر غور و فکر نہیں کریں گے، اس وقت تک ہماری نماز حقیقی نماز نہیں بنے گی. اس وقت تک ہماری نماز کے اندر وہ جان پیدا نہیں ہوگی. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز سے اس قدر محبت تھی کہ بیٹھے ہوتے تھے، مجلس لگی ہوتی تھی صحابہ کرام کی، تو آپ حضرت بلال سے کیا فرماتے تھے؟ یہ نہیں کہتے تھے بلال اذان کہو، بلکہ بلال کی طرف دیکھتے اور کہتے ارحنا یا بلال، اے بلال اٹھو میرے دل کو راحت پہنچاؤ، بلال اٹھو ذرا راحت پہنچاؤ. تو حضرت بلال سمجھ جاتے تھے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اذان کا حکم دے رہے ہیں. تو حضرت بلال کے عشق کی بھی انتہا دیکھیے. ایک تو اللہ کے حبیب کو جو نماز سے عشق تھا وہ تو تھا ہی تھا، پھر ایک حضرت بلال کے عشق کی بھی انتہا دیکھیے. کہتے ہیں جب آپ اذان دیتے تھے اور آپ علیہ السلام کا جب نام آتا تھا محمد الرسول اللہ، تو مڑ کر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نہ صرف دیکھتے تھے بلکہ انگلی سے اشارہ کرتے تھے محمد الرسول اللہ، یہ محمد الرسول اللہ ہے. تو پھر جب اللہ کے حبیب نے پردہ فرمایا، وصال ہوا، تو اس کے بعد حضرت بلال نے کبھی اذان نہیں کہی، حبشہ جا کر منتقل ہو گئے. لوگوں نے کہا حضرت اذان کہیں، کہا اذان تو کہہ دوں گا، بات یہ ہے کہ جب محمد رسول اللہ آئے گا تو کس کے چہرے کی طرف دیکھوں گا. تو طویل وقت کے بعد شہزادہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حکم پر، ان کی خواہش پر، آپ نے ان کو حبشہ سے طلب فرمایا. وہ آئے. شہزادوں کی خواہش کو کیسے ٹالا جا سکتا تھا؟ ان کی خواہش پر جب اذان کہی تو کہتے ہیں کہ بیت اللہ پر چڑھ کے حضرت بلال نے جب اذان کہی تو مدینے کی بوڑھی عورتیں چیختی اور روتے ہوئے گھروں سے نکل آئیں، اور بچے یہ کہنے لگے کہ حضرت بلال آ گئے ہیں، کیا محمد رسول اللہ بھی دوبارہ آ گئے ہیں؟ یہ ایک تعلق تھا نماز کے ساتھ. آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب میں معراج پر گیا تو میں نے جبرائیل سے میں نے شخص کو دیکھا، اس کے چاروں طرف نور کا حصار تھا. میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ کہا یہ آپ کی امت کا نمازی ہے جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتا ہے، اللہ اسے اپنے آسمانی حصار میں لے لیتے ہیں. اور فرمایا کہ جس شخص کا دل مسجد میں اٹکا رہے، مسجد سے لگا رہے، بار بار اس کو خواہش ہو کہ میں اللہ کے گھر میں جا کر نماز پڑھوں، تو کہتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ اس کو آسمانی حصار کے اندر لے لیتے ہیں. تو میرے بھائیوں، نماز اللہ کے حبیب نے کسی عمل کے متعلق یہ نہیں فرمایا کہ یہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. حج کتنا بڑا عمل ہے، اس کے بارے میں نہیں فرمایا کہ حج میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. روزہ کتنا بڑا عمل ہے، اس کے بارے میں نہیں فرمایا کہ روزہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. فرمایا نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. اور پھر امت کو یہ تحفہ دیا کہ جس طرح اللہ کے حبیب نے معراج کی، خود معراج کی، تو ہر امتی معراج کر سکتا ہے. وہ کیسے معراج کر سکتا ہے؟ اللہ کے حبیب نے فرما دیا کہ نماز مومن کی معراج ہے. کوئی بھی شخص آج سے تہیہ کر لیں، پہلی بات تو جو نماز جس وقت کی ہو اس کو چھوڑے نہیں. المیہ یہ ہے ہمارے یہاں کہ بالخصوص فجر کی نماز کتنے کم لوگ پڑھتے ہیں، فجر کی نماز میں کتنی غفلت ہوتی ہے. تو میرے بھائیوں، یہ اس وقت میں مقدر کھلنے کا وقت ہوتا ہے جس وقت میں ہم سو رہے ہوتے ہیں. دیکھیں کوئی مخلوق اس وقت کے اندر سوتی نہیں ہے. آپ دیکھیں چڑیاں اس وقت میں چہچہانا شروع کر دیتی ہیں، سارے چرند پرند اس وقت کے اندر اٹھ جاتے ہیں، جانور اس وقت کے اندر اٹھ جاتے ہیں. ہم اپنے آپ کو اشرف المخلوق کہنے والے اس وقت میں لمبی تان کے سو رہے ہوتے ہیں، اور ہم کہتے ہیں کہ ہمارے کام نہیں بنتے، ہماری مشکلیں حل نہیں ہوتی. بھائی جو وقت اللہ سے لینے کا ہے اس وقت میں جب نہیں لیں گے تو ہماری کیسے مشکلیں حل ہوں گی؟ بینک کی ایک ٹائمنگ ہے، صبح 9 سے 5:30 تک بینک کھلا ہوتا ہے. آپ 5:35 میں بینک میں داخل ہو کے دکھائیں، گارڈ کہے گا نہیں وقت ختم ہو گیا ہے. اسی وقت کے اندر آپ بل جمع کرا سکتے ہیں، اسی وقت میں آپ ڈاکومنٹ جمع کرا سکتے ہیں. ایسے ہی اللہ فرماتے ہیں فجر اور اشراق کے درمیان کا جو وقت ہے
اس وقت میں اپنے خزانوں کے منہ کھول دیتا ہوں، کوئی اٹھے تو صحیح، کوئی لے تو صحیح۔ گھروں کا معمول بنا لیجئے، جیسے فجر کا وقت لگے مرد بھی اٹھ کر مسجدوں کی طرف جائیں اور عورتیں بھی مصلے بچھائیں، بچوں کو بھی اٹھائیں۔ خدا کی قسم زندگی میں خیریں اور برکتیں آ جائیں گی۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ مختصر دیر کے لیے ذکر کر لیتے ہیں